نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ سبھی کا میرے چینل اسلامی بہن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک ایسے ولی کے ذکر کریں گے، آپ کے بارے میں، آپ کے سوانح عمری کے بارے میں، آپ کے کرامات کے بارے میں، ہر ایک چیز کا علم، اور 22 رجب کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ضروری ہے، کیا کنڈے کا تہوار کہنا صحیح ہے یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کہنا صحیح ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کنڈوں کے تہوار سے یا پھر کنڈا ہی اس تہوار کو منایا جاتا ہے، کیا یہ کہنا جائز ہے، اور کیا ضروری ہے کہ خیر پوری ہی بنائیں، یا پھر بہت سے جگہ گجیا کا رواج ہے، گجیا بناتے ہیں 22 رجب کو، اور یہ بھی رواج ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا ہے، فاتحہ جس جگہ کی وہیں پر فاتحہ کے بعد وہی دسترخوان لگا کر وہاں سے نہ ہٹائے بلکہ اسی جگہ پر رکھ کے پوری کھانا ہے، یا پھر 22 گجیا کھانا ہے، یا کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اس بات کو لے کر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اگر آپ ہماری ویڈیو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ ہم ایسے ولی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم کنڈوں کے ولی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم فاتحہ دلواتے ہیں، شیرنی بناتے ہیں، صاف صفائی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آخر یہ امام کس آل سے ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی وفات کب ہوئی، آپ کی امی کا کیا نام ہے، آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ آپ حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، آپ کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کا لقب صادق، صابر، طاہر، یہ سبھی آپ کے القاب ہیں۔ آپ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور شہید کربلا، نواسہ رسول، فرزند علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت 7 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی، اور مقام ولادت آپ کا مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی 10 اولادیں ہیں، 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں۔ آپ کی ولادت کے وقت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر محض 26 سال تھی، اور اس وقت آپ کے دادا زین العابدین بھی حیات تھے اس دنیا فانی میں۔ وہ امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا، حضرت میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں بیچ دو۔ تو حضرت قیمت فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے حضرت۔ لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی، تو آپ ہمیں لکھ کر دے دیں۔ خیر، آپ کا ہم لکھ کے دیتے ہیں، جنت ہماری آخر کے لیے۔ ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دیا، ہم نے اس گھر کے لیا اور اس کے بدلے جنت دی۔ اور جب حج کے ایام آئے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے چلے گئے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے، جنت میں ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی۔ گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے، واہ صاحب، آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق۔ کہا کتنے میں خریدا؟ تو فرمایا جاؤ اس سے پوچھو۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا دیکھو، ہم نے اس کو جنت میں محل دے دیا اور یہاں کے گھر خریدا تھا۔ تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی۔ کہا لو صاحب، یہ بھی کوئی بات ہوئی سودے کی؟ ایسے بھی کوئی سودے ہوتے ہیں؟ جنت
کہ محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا. آپ نے لے لیا. فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں یا نہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر کے قبر میں ہے، قبر چلا گیا ہے، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے. فرمایا جاؤ. اللہ اکبر. جب وہ جو چٹھی انہوں نے اس کے کفن میں رکھ دی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی، ایک طرف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس آدمی کی تحریر تھی کہ مجھے جنت میں محل مل چکا ہے. سبحان اللہ. آپ اہل بیت کے چھٹے امام آپ کا دامن نچوڑتے تو فرشتے وضو کریں. 22 رجب کو عاشقان صحابہ اور اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 22 رجب المرجب میں گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان آنکھوں سے روکتا ہے. کہا دلیل؟ کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کھیر پوری کی نیاز کرنی ہے. بڑے کرامات بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے. نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور اصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کر رہے ہیں. اچھا، میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے میں ہی ہونی چاہیے. کنڈا مطلب مٹی کا جو برتن ہوتا ہے اسے کنڈا کہتے ہیں. کنڈے میں تھوڑی پکتا ہے، یہ پتیلے میں پکاتے ہیں تو کنڈے میں جماتے ہیں، تو مٹی کے کنڈے میں ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. جبکہ کورا مٹی کا کنڈا ہو اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کوئی اسٹیل میں جمائی، تو کسی برتن میں سب میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے ہمارے معاشرے میں کہ کنڈے کی نیاز جو ہے یہ کھیر پوری یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے. یہ بھی بالکل غلط تصور ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکالے تو بھی جائز ہے، اپنے شہر سے باہر بھیجے تو بھی جائز ہے، کسی اور ملک پہنچا دے تب بھی جائز ہے. تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے یہاں پکائی جاتی ہے، اور یہ نیاز ہے، یہ جائز ہے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے. تو یا اللہ پاک جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 22ویں رجب کو کرے گا اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا، جس طرح بھی شریک ہو یا خالی خوشی ہوگا، اس کو بھی دونوں جہان کی بھلائیوں سے نواز دیں، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما. آمین. اب ہم جانیں گے 22 رجب کو کیوں فاتحہ دلاتے ہیں. میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا کہ جب 22 رجب کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وصال ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو 22 کو کیوں دلاتے ہیں؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ 22 تاریخ کو اللہ رب العزت نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. الحمدللہ ہماری تو ہر فاتحہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی بزرگ کی فاتحہ کریں تو ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہیں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تمام صحابہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تمام تابعین تابعین میں، مجتہدین، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومن و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے ارواحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ ہمیں جہل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کنفیوز پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کسی بھی دن نیاز کر سکتے ہیں. اور 22 تاریخ کو جو ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے وہ 22 کو بھی کر سکتے ہیں. آپ کی وفات 15 شوال 48 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت پائی، اور آپ کو زہر دے کر آپ کا قتل کیا گیا تھا. آپ کو آپ کے فرزند اکبر اور جانشین حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تدفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں اس احاطے میں جہاں اس سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے بہت سی معلومات حاصل کی کہ کیونکہ ابھی 22 رجب کی تاریخ آنے والی ہے، کنڈوں کا تہوار، اور سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں، تو اس میں جو بھی کنفیوژن تھے وہ دور ہو چکے ہوں گے کہ کھیر پوری اگر گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، پھر گجیا وغیرہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا فاتحہ کے بعد، یا پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ فجر کے بعد گرانی چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم 22 تاریخ ختم ہونے سے پہلے یعنی کہ مغرب سے پہلے ہم فاتحہ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ بہت سے مسائل آج کی اس ویڈیو میں حل ہو چکے ہوں گے، تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طریقے کی ویڈیوز کو آسانی سے پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے ہماری پیارے اسلامی بہنوں میں، وہ سب کنفیوژن دور ہو جائے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے رواج عورتیں کرتی ہے کہ جس سے وہ گناہ کی حقدار ہوتی ہے، وہ اس چیز سے بچے۔ ہمیں اس امید سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کہ وہ برائی سے بچے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے میری تہہ دل سے کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا۔